ہمارے معاشرے میں عورت لڑکی ذات کس طرف جا رہی ہے؟ تو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ لے کے اس پہ لپ سنگ کر کے اسی طرح کی ادائیں دکھا کے جو ہمارے لڑکے کر رہے ہیں. آپ نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح جھمکے پہن کے اور جو ہے وہ ساڑیاں پہن کے اور ہیرا منڈی فلم کے جو ہے وہ ڈائلاگس پر جو ہے وہ ایکٹ ہو رہا ہے اور اس پہ ویوز کمائے جا رہے ہیں. آئندہ 5-10 سالوں میں اس معاشرے کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ کس چیز کی آزادی چاہیے؟ اگر یہ ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر آزادی سے پھر کے مارچ کر سکتی ہیں تو پھر انہیں کس چیز کی آزادی چاہیے؟ لوگ گھر کے کام شوہر کی خدمت میں کروں. آج کے دور میں جو دکھ رہا ہے وہی بک رہا ہے. کسی نے اگر سلیو لیس ساڑی پہن لی ہے تو مجھے بھی پہننی ہے. آپ کا شوہر جو ہے وہ باہر عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے تو وہ آپ کو منظور ہے؟ اور اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ کسی کو عزت دے کے اس سے نکاح کر کے جو ہے وہ اس کو اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا ہے تو وہ غلط ہے. آج کل نیٹ فلکس پہ ایک سیریز بڑی وائرل ہوئی ہے، اٹس کالڈ ہیرا منڈی، اور وہ انڈیا نے بنائی ہے. انڈیا کیا بنا رہا ہے کیا نہیں بنا رہا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن بینگ پاکستانی وہ ہیرا منڈی ورڈ ہی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اتنا عام نہیں ہے، اور اس کی ڈیفینیشن تو بالکل بھی نہیں. آج کا سوال اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کی جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ ہیرا منڈی کو باقاعدہ ری ایکٹ کر رہی ہیں، اپنا حلیہ اس طرح کا بنا کے بیہیویئر بنا کے، جو کہ ہمارے معاشرے میں انڈیا میں ایکسیپٹیبل ہوگا لیکن مسلمان اور پاکستان کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ان لڑکیوں کی وہ ویڈیوز ملین آف ویوز لے رہی ہیں. ہم لوگ سارے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیا ان کے گھر والے ان کے باپ بھائی نہیں دیکھ رہے؟ یعنی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں رہ کے ہم اپنی بہن بیٹی کو اجازت دیں کہ آپ انڈیا کی بنی ہوئی سیریز ہیرا منڈی کالڈ اور اس کو آپ بالکل ویسے ہی ایکٹ کرو، ویسا میک اپ کرو، اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس کے گھر والے اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب یہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں عورت لڑکی ذات کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ جو میرا اوپینین ہے اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کس قدر تباہ حالی کا شکار ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں ہم ٹرینڈ کو جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ لے کے اس پہ لپ سنگ کر کے اسی طرح کی ادائیں دکھا کے. اور یہ جو سیریز بنائی گئی ہے ہیرا منڈی، ظاہر ہے کہ اس سیریز کو بنانے کے پیچھے جو ہے وہ لاہور کی تاریخ تھی، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس پہ کہا کہ جی لاہور کی تو یہ تاریخ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لیکن جو کچھ مرضی ہو، لیکن جو ہماری لڑکیاں کر رہی ہیں، اور لڑکیاں نہیں جو ہمارے لڑکے کر رہے ہیں. آپ نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح جھمکے پہن کے اور جو ہے وہ ساڑیاں پہن کے اور ہیرا منڈی فلم کے جو ہے وہ ڈائلاگس پر جو ہے وہ ایکٹ ہو رہا ہے اور اس پہ ویوز کمائے جا رہے ہیں. یہ چلو سمجھ میں آتی اپنے ہے. اس کویشچن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں کہ لڑکیاں تو جو کر ہی رہی ہیں، اب سب لڑکے بھی جو کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں گرومنگ کی بہت کمی نہیں ہو گئی اب؟ دیکھیں گرومنگ کی کمی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کا معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ صرف ویوز کے چکر میں جو ہے وہ کچھ بھی غلط کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی بھی طرح کا روپ دھار کے جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آج کل کے دور میں اچھی چیزیں بہت کم نکلتی ہیں یا ہٹ ہوتی ہیں. غلط چیزیں فوراً ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ بن جاتے ہیں، ٹرینڈ جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے. تو یہ غلط بات ہے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. میں تو لڑکوں سے بہت زیادہ عجیب سا جو ہے وہ مجھے دیکھا ہے میں نے ٹک ٹاک پر جو ہے وہ جس طریقے سے ہیرا منڈی پہ پرفارم کر رہے ہیں اور نتھ پہنی ہوئی ہے، اور ابھی فیشن شو ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، اس میں جو ہے وہ لڑکوں نے نتھ پہنی ہوئی ہے. میں خوفزدہ ہوں اس معاشرے سے کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہم جنس پرستی یہاں پر عام ہوتی جا رہی ہے. جس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹیشنز چل رہی ہیں، یہ کیا سائیکالوجی مینٹالٹی ہے ان کی. اگر ہم جیسے ماہر نفسیات جو ہے وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کس لیول پہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے تو یہ ویسے ہی باہر ہے. ابھی ہم لوگ 2024 میں ہیں. آج کی یہ کنڈیشن اور یہ صورتحال ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. تو آپ آئندہ 5-10 سالوں میں اس معاشرے کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ اگر ابھی آپ جو ہے وہ آپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ہیرا منڈی جیسی سیریز کا کہ ہر کوئی جو ہے وہ طوائف کا روپ دھار کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، پچھلے کچھ سالوں میں عورت مارچ والا سین چل رہا ہے. سو کالڈ لبرلزم ہمیں ایک جو ہے نا ایک کیڑے کی طرح کاٹ گیا ہے.
ہمارے مردوں کو بھی اور خواتین کو تو خاص طور پہ. دیکھیں عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق جتنے اسلام میں ہے نا دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے. اس کے باوجود ایک پروپیگنڈا نظر آتا ہے 8 مارچ کو کس چیز کی آزادی چاہیے, یعنی کہ وہاں پہ خواتین نکلیں گی اور نیم برہنہ حالت میں بڑے ہی کوشچنیبل ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, ان کے سلوگنز ہوتے ہیں, ان کے کپڑے نہیں ٹھیک ہوتے اس معاشرے کے حساب سے, اس کے بعد بھی ان کو کوئی نہیں روک رہا. دیٹ مینس کہ آپ آزادی میں تو آلریڈی ہو, اب کون سی آزادی چاہیے؟ تو میں یہی تو سوال کرتی ہوں کہ ان خواتین کو کون سی آزادی چاہیے؟ اگر یہ ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر آزادی سے پھر کے مارچ کر سکتی ہیں تو پھر انہیں کس چیز کی آزادی چاہیے؟ سر عام جو ہے وہ نکل کے لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں آپس میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے معیوب حرکتیں کر رہی ہیں, نازیبا حرکات کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے سوشل میڈیا پر وہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. میں تو نہیں کہہ رہی, یہ تو جو ہے سوشل میڈیا پہ پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ خواتین کر رہی ہیں. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے اور یہ ایک سائلنٹ وار ہے پاکستان میں جو سٹارٹ ہو چکی ہے. جب بھی کسی معاشرے کو تباہی یا بربادی کی طرف لے جانا ہوتا ہے اس معاشرے کے نوجوان کو تباہ کیا جاتا ہے, اس معاشرے کی نوجوان نسل کی جو ہے وہ ذہن سازی کی جاتی ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ذہن سازی ہو رہی ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے. تو بس یہی چیزیں چل رہی ہیں. اس سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم آ جائیں ایک کپل, میرڈ کپل کی طرف, جو ہمارے معاشرے میں میاں بیوی ہیں, اس کے حقوق اسلام میں سے بتا دیے گئے ہیں. لیکن آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو عورت ہے, ایک بیوی ہے, وہ انفارچونیٹلی اس طرف جا رہی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد اس پہ کوئی باؤنڈری نہ ہو, اس کو کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ ہو. ایون کہ جو بیسکس ہیں ایک مرد ایک شوہر کے, وہ سارا دن کام سے تھکا ہوا آیا واپس, اوبویسلی بات ہے کہ اس کا ایک واحد انٹرٹینمنٹ شادی کے بعد اس کی بیوی ہے. وہ بیوی اس کو اچھے سے ویلکم کرے, اس کے لیے اچھا کھانا پینا کرے. ایسے نہیں کہ خواتین ایسا نہیں کرتی, لیکن اب جو نئی پود ہماری جو ایڈ ہو رہی ہے سسٹم میں, لڑکیاں جب شادی شدہ ہو رہی ہیں وہ تو اس کام کو سمجھتی ہیں کہ لوگ گھر کے کام, شوہر کی خدمت میں کروں. اس کی وجہ سے جو پہلے کرتی بھی تھیں ایک جنریشن پہلے والی, وہ بھی ہوا پکڑی اس چیز کے کہ ہاں ٹھیک ہے بھی مجھ سے نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا ورڈکٹ ہے کہ یہ اسلام میں تو عورت کے حقوق سب کچھ واضح ہے, تو وہ کیوں شوہر کو اتنا نگلیکٹ کر رہی ہیں اور مائنس کر رہی ہیں سسٹم میں سے؟ دیکھیں, جب آپ کا میڈیا, سوشل میڈیا, جب آپ کی فلمیں, ڈرامے یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک عورت آزاد ہے اور وہ پابند نہیں ہے اپنے شوہر کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی, تو پھر یہی ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں وہ سیٹ کریں گے نا. ہمارے رائٹرز جو ہے اسکرین پلے لکھ رہے ہیں, جس طریقے سے جو ہے پہلے جو رائٹرز ہوتے تھے وہ خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی باتیں کرتے تھے. پہلے جو ڈراماز ہوتے تھے, موویز ہوتی تھیں, اس میں آپ دیکھیں اس میں خاندان آپس میں جڑے ہوتے تھے. وہ باقاعدہ طور پہ فیملی میں بیٹھ کے دیکھنے والی موویز اور ڈراماز ہوا کرتے تھے. آج کے دور میں جو دکھ رہا ہے وہی بک رہا ہے. کسی نے اگر سلیو لیس ساڑی پہن لی ہے تو مجھے بھی پہننی ہے. کسی نے اگر جو ہے وہ کپڑے اس طرح کے پہن لیے ہیں تو وہ پہن سکتی ہے, تو میں کیوں نہیں پہن سکتی. کسی نے مارننگ شو میں جو ہے وہ طلاقیں کروا دی ہیں تو معاشرے میں طلاقیں شروع ہو گئی ہیں. کسی نے مارننگ شو میں جو ہے وہ ساس بہو کی لڑائی کروا دی ہے تو ساس بہو کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. یہ جو چیزیں نا, یہ دیکھ کر کہتے ہیں نا خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ہمارے معاشرے کا کچھ ایسا حساب ہو گیا. اس سارے میں اسلام کہاں گیا؟ ہم تو مسلمان تھے, اب تو میں ہوں کہنے سے ڈر رہا ہوں. دیکھیں نا, اسلام تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. کیا سیکھا اسلام؟ آپ مجھے بتائیے کیا تربیت ہے ہماری؟ مطلب آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ اب ہم یہ کہا کریں کہ ہم تو مسلمان تھے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے. بس میں یہ تو نہیں کہہ سکتی, مسلمان تو ہم ہیں الحمدللہ اور مسلمان رہیں گے, لیکن ہمارے جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اسلامی اقدار جو ہے وہ ان کو ہم پس پردہ ہم نے ڈال دیا ہے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے کی عورت جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جو جا رہی ہے, جو مرد بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں, دونوں ہی سینسز میں, جو نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی, یہ ہمارے آنے والے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ابھی نہ سمجھے, ویوز کمانے کے چکروں میں جو ہے وہ یہ بے حیائی رنگ پکڑتی گئی تو ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس اسلامی معاشرے کی تباہ حالی کا یہ چیز باعث بن جائے گی کہ ہم نے اس کی نوجوان نسل میں رگ رگ میں بے حیائی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے, اور یہی ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اسلام میں انسان کو 4 شادیوں کا حق اللہ نے دیا, ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہیں, وہ اگر ہم شریعت کی ڈیپتھ میں جائیں تو بندے پہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ان ساری چیزوں کو پورا کرے. لیکن اوور آل پرسیپشن یہ ہے کہ ایک وائف کے سامنے اگر ہسبینڈ مذاق سے بھی دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو وہ کہتی ہے یا مجھے مار دو یا مجھے طلاق دے دو, تو سوچنا, ادروائز تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ بندہ کر سکتا ہے, تو خواتین کے لیے کیا ان چیزوں پہ تھوڑی نرمی کی ضرورت ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیں, 4 شادیوں کی جو بات ہے نا, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے, اس پر تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. لیکن میں بینگا کلینیکل سائیکالوجسٹ اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ باہر عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے تو وہ آپ کو منظور ہے, اور اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ کسی کو عزت دے کے اس سے نکاح کر کے جو ہے وہ اس کو اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا ہے تو وہ غلط ہے. اس کا جواب جو ہے وہ عورتیں خود ہی دے دیں
اس کا جواب جو ہے وہ میں نہیں دے سکتی کیونکہ یہ ایک انتہائی کنٹروورشل سوال ہے اور اس کا جواب بھی انتہائی کنٹروورشل ہو سکتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ بیسک جو ہے وہ عوام خود ہی اس کا جو ہے وہ تعین کر لے کہ بیویاں جو ہیں وہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک شوہر کو اپنی جاگیر کیوں سمجھتی ہیں. وہ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ شوہر صرف میرا ہے اور اس کا اچھا بیویاں تو ایسے کرتی ہیں کہ اس کا ماں پہ بھی حق نہیں ہے. وہ تو کہتی ہیں بس ہمارا شوہر ہے ہمارا ہی ہے, بس یہ سب کچھ ہمارا ہے, یہ بیوی کا بھی نہ کرے, یہ اپنی بہن کا بھی نہ کرے, یہ اپنے رشتہ داروں کا بھی نہ کرے, یہ بس ہمارا بن کے رہے. یہاں پر بیوی غلط ہے, وہ ماں کا بھی ہے, وہ بہن کا بھی ہے, وہ آپ کا بھی ہے. اب اس نے اپنے حصے کی محبت جو ہے وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, اس لیے مرد کو پریشان نہ کریں. بیسیکلی جو ہے وہ بیویوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. میں جب بیویوں کو یہ بات سمجھاتی ہوں تو ایک مخصوص طبقہ عورتوں کا جو ہے وہ میرے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیتا ہے کہ جی عورت ہی کیوں, ہم ہی کیوں, مرد کیوں نہیں. میں دونوں کی بات کرتی ہوں, ایک کی بات نہیں کرتی, لیکن عورتوں پہ فوکس جو ہے وہ میرا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ عورت گھر بسا بھی سکتی ہے اور عورت گھر اجاڑ بھی سکتی ہے. ویل سیڈ ڈاکٹر صاحبہ. میں کہتا ہوں کہ کاش کہ ایسا پوائنٹ آف ویو تمام خواتین کا ہو جائے تو میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کتنی جلدی بہتری کی طرف چلا جائے. اب مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں کہ آج کل آپ کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ نے ایک لائن یوز کیا ہے کہ عورت کو آئی تھنک اگر میں بھول نہیں رہا کہ اپنے شوہر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سو کالڈ اگر طوائف بھی بننا پڑے تو وہ کرے. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ بڑا اس کو کچھ لوگ پازیٹیو بھی لے رہے ہیں, نیگیٹو زیادہ لے رہے ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نیگیٹو زیادہ لے نہیں رہے, ایک مخصوص طبقہ, ایک مخصوص خواتین کا طبقہ ہے جنہوں نے اس کو اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس پہ شیئر کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے عورت کی بات کی ہے کہ جی عورتیں طوائف بن جائیں. کتنا چھوٹی ذہنیت والی بات ہے. آپ کا ذہن یا آپ کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے آپ اتنا ہی بڑا کام یا بڑی بات کرتے ہیں. کسی کے لیول پر آ کر سوچنا شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک بیوی جو ہے وہ ماں کی طرح شوہر کی کیئر کر سکتی ہے, ایک دوست کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ چل سکتی ہے, اس کا دھیان کر سکتی ہے, ایک اچھے ساتھی کی طرح اس کی مددگار بن سکتی ہے, تو پھر جو ہے وہ اپنے مخصوص وقت میں اپنے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ایک طوائف کی طرح ادائی کیوں نہیں دکھا سکتی؟ اور اگر وہ نہیں دکھا سکتی تو پھر آپ کا شوہر باہر جاتا ہے تو پھر آپ شکایت کیوں کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی اتنی کچھ زبردست بات ہے نا, اس کے اندر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نالج اور ایک سمندر بھرا ہوا ہے اس میں. دیکھیں میں نے آپ کی اس بات سے اس چیز کو اخذ کیا ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوبویسلی بات ہے کہ جب مرد ہے وہ گھر آئے گا تو عورت اگر اس کے لیے اپنا تھوڑا سا روپ سنگھار کر لیتی ہے, اپنے آپ کو بنا لیتی ہے, اچھی ڈریسنگ کر لیتی ہے, خوشبو لگا لیتی ہے, میک اپ کر لیتی ہے, اس میں کیا عرض ہے. لیکن اب واقعی اس معاشرے میں یہ چیز آ گئی ہے کہ اتنا پروٹوکول ہسبینڈ کو دینا تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا. عورت وائف ہے, موسٹلی وہ سارا دن کام کی تھکی ہوئی ہے, جیسے پتہ نہیں وہ نہائی دھوئی بھی, صاف ستھری بھی نہیں ہوئی, ہسبینڈ آیا اس نے بجائے اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس سے رکھی باتیں کری. تو یہ دیٹ مینس کہ آپ کا اشارہ تو اس طرف تھا, ایسے ہی ہے, نہ ایسا کہ یہ جو میڈیا پہ لے جا رہا ہے ہیرا منڈی اور یہ ورڈنگ کو یوز کرنے کو, طوائف کو کرنے اچھا کو. دیکھیں ہیرا منڈی فلم میرے اس انٹرویو کے بہت بعد میں آئی ہے. ہیرا منڈی کا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ مجھے سیریز کا جو ہے وہ اندازہ ہوا. میں نے ابھی تک یہ سیریز دیکھی بھی نہیں ہے. ہم نے بھی ٹک ٹاک بھی دیکھی ٹھیک ہے ہے نا, میں نے ٹک ٹاک پر ہی دیکھی ہے اور میں اپنی موٹیویشنل جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہوں. تو میرے اپنے نام سے ڈاکٹر نبیہ علی خان کے نام سے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے. تو وہ مطلب اس پہ میری تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ عورتوں اور مردوں کے مطلب ریلیشن شپ ڈیل کرتی ہوں. بیہیویئر سائیکالوجی سے جو ہے وہ میرا کنیکٹ ہے اور انزائٹی اور اسٹریس ڈپریشن ڈیل کرتی ہوں. تو ظاہری بات ہے پھر بات جو ہے وہ اسی طرح کروں گی نا. اور عورت کو سمجھانے کے لیے, گھر بسانے کے لیے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ طوائف کی طرح ادائیں دکھا دو, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جھمکے پہن لو اور طوائف پوری کی پراپر طوائف بن جاؤ, گھنگرو باندھ لو, اللہ معاف کرے. میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ غلط کام کرنا شروع کر دو. میں نے شوہر کے لیے بیوی کو کہا, عورتوں کو مردوں کے لیے نہیں کہا. پہلے اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر لیا جائے برائے مہربانی, اس کے بعد جو ہے وہ تنقیدی وار کیے جائیں. پاکستانی عوام کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پوری بات سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اپنا اوپینین دے دیتے ہیں. اور دوسرا بندہ جو ہے نا, یہاں پر یہ لوگوں کو جو ہے مینٹلی ڈسٹرب کر کے جس طریقے سے اپنے بیہیویئر سے مار دیتے ہیں نا, یہ بڑا قاتلانہ حملہ جو ہے نا بیہیویئرس کے حوالے سے, یہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. ایسا نہ کریں, اپنے بیہیویئرس کا فوری رد عمل مت دیں, بات کو سمجھیں. پورے بندے کی جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ اس کا دیکھا کریں, اس کے ایک جملے پہ نہیں بلکہ اس کے پورے انٹرویو پہ فوکس کر کے پھر اپنی رائے جو ہے وہ دیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگلے بندے نے یہ بات کی تھی تو کس سینس میں کی تھی. ویری 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 ویل سیڈ ڈاکٹر صاحبہ.
اور آپ سے آج یہ جو سیٹنگ ہوئی ہے بہت سی باتیں کلیئر ہوئی ہیں اور بہت ہی اچھا لگا ہے باتیں کر کے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے نا اس میں آپ جیسی پرسنالٹیز کو آگے مزید آنا چاہیے تاکہ آپ کی باتوں سے آئی ہوپ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ پازیٹیوٹی ضرور معاشرے میں پھیلے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی صورت میں ہیلپ فل ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.